الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق اللہ العظیم. بے شک سب لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے، اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے. کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں. معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ صحبت میں بھی انہی آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا تھا، اور انہی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. یہ یاد رکھا جائے کہ میں آیتوں پر روشنی ڈالتا ہوں. کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اس حدیث پر میں روشنی ڈالتا ہوں، قرآن کی فلاں آیت پر میں روشنی ڈالتا ہوں. اس پر روشنی ڈالنے کی اپنے پاس کیا علم ہے؟ کسی کے پاس اس پر روشنی ڈالنے کا علم نہیں ہے، بلکہ اس کی روشنی میں کچھ بیان کرنا ہے. قرآن کی روشنی میں بیان کرنا ہے، احادیث کی روشنی میں بیان کرنا ہے، صحابہ کی زندگیوں کی روشنی میں، بہرحال ان کی روشنیوں میں ہمیں بیان کرنا ہے، نہ کہ ان پر ہمیں کچھ روشنی ڈالنا ہے. گزشتہ صحبت میں یہ بتایا گیا تھا کہ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہی ان کا نام لینے کے حقدار، ان کے ہونے کا کہنے کے حقدار، اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کہنے کے حقدار وہی لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی کیا کرتے ہیں؟ اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. اب ان میں سے وہ حاضر نبی اور یہ نبی جی مراد کون ہیں؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے کو ابراہیمی کہیں یا ملت میں کہیں. یہ کہنے کا حق ایمان والوں کو ہے، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. چنانچہ اس سلسلے میں ہرقل بادشاہ کی بات ہے. جب ہرقل بادشاہ کے پاس اس کو ایک خواب پڑا، جس خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کی سلطنت کا زوال ہے، اور اس کی سلطنت کو زوال پہنچانے والا وہ ہے جو ختنہ کیا ہوا ہے. علامت اس کی. اب یہ پریشان ہو کر اٹھا، میری
پائے کو ہلانے والا، میرے تخت کو ہلانے والا، اور کون ہے؟ اب اسے معلوم کرنے کے لیے اس کا ایک خاص مشیر تھا جو خواب کی تعبیریں بھی بیان کرتا تھا، اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ یہ بات خواب میں ایسا دیکھا ہوں، کیا بات ہے؟ تو آپ کی نگاہ میں کون ہیں جو خط یہ علامت والے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی اور نہیں ہو سکتے سوائے یہودیوں کے، وہ یہودی لوگ ہی ہیں جو ختنہ کراتے ہیں، اور وہی لوگ شاید آپ کے لیے ہی ہوں گے۔ تو اس نے کہا یہ لوگ تو میرے خلاف نہیں ہیں، یہ لوگ تو میرے خلاف تو نہیں ہیں، مگر کیا ہے؟ ڈر گیا، ڈر کے کہنے لگا کہ جتنے یہودی ہیں پکڑو اور انہیں قتل کر دو، جتنے یہودیوں نے پکڑو اور قتل کر دو۔ اب یہ قتل کرنے کا منصوبہ بن ہی رہا تھا، کسی اور نے آ کر یہ بتایا کہ نہیں، ان کے بارے میں یہ بات نہیں آئی ہے، ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہیں۔ نہیں سمجھ میں رہا؟ سنت ہیں، مگر یاد رکھو کہ وہ تمہارے لیے زوال کا سبب نہیں ہے، تم اگر ایمان لا لو تو تمہاری حفاظت اس میں ہے۔ تب جا کر اس نے، یہ ہرقل بادشاہ جو تھا وہ شام کا تھا، بادشاہ روم کو خط لکھا کہ دیکھو یہ آئیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے ساتھی آئیں گے، تو بہتری یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ یہ خط وہاں پہنچا، یہ پیغام وہاں ہوا، جیسا کہ میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ ایک کیا ہے جماعت گئی ہجرت کر کے، کہاں گئے؟ حبشہ کو گئے۔ حبشہ کہاں ہے؟ وہ ملک حبش، سمجھے، روم میں ہی، تو وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد وہ ایمان لائے، اور صحابہ جو ہے کو پناہ ملی، وہاں رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکار مدینہ گئے اور کچھ صحابہ کو ملک حبش بھیجے۔ تو بہرحال قرآن یہ بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہونے میں ہی ان کے قربت کو بتاؤ یا ان کے ہونے کو بتاؤ۔ ہونے کے لیے اس شرط کو، جن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا اتباع ہو۔ کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کی اتباع ہے؟ ختنہ ہی نہیں، قربانی بھی۔ ما اضاحی یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے اللہ کے رسول؟ حضور سے صحابہ نے پوچھا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ جی، مونچھ ترشوانا، سمجھے؟ مونچھ ترشوانا، پورے مونچھ نکال دینا یا نہیں، تراشنا، سمجھے؟ یہ بات، یہ علامت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی۔ داڑھی ایسی رکھنا کہ دیکھنے والے کو محبت پیدا ہو جائے، داڑھا بھی نہیں اور بال بڑھ گئے ہیں ایسا بھی نہیں، جی، خشخشی داڑھی بھی نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ داڑھا بھی نہیں، داڑھی رکھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ابراہیم۔ مونچھ کم کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ سنت ابراہیم۔ ختنہ کرنا ہے، سنت ابراہیم۔ قربانی کرنا ہے، سنت ابراہیم۔ ناخن کاٹنا ہے، سنت ابراہیم۔ اس پر جو عمل کرتا ہے وہ متبع ابراہیم ہے، اور اسی کو حق ہے میں ملت ابراہیم ہوں میں بولنے کا۔ تو اس پر جو عمل کرتے ہیں اس کو تلاش کے دیکھا گیا تو وہی ذات کی علامتیں رہیں جن کو ذات گرامی محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور آپ کی امت۔ اور آج تک بھی اس پر عمل ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے ہمارا؟ تو ہم کو حق ہے ابراہیمی کہنے کا، ہم کو حق ہے ملت ابراہیم ہونے کا۔ تو قرآن کہہ رہا اتباع جس کے اندر آ گئی وہی قریب ہے، رشتہ داری جن کی ہے وہ قریب نہیں ہے۔
مفسرین فرماتے ہیں رشتے کی بنیاد سے کوئی کسی کے قریب نہیں ہوتا، کبھی رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، مگر اتباع اور غلامی جو ہے اس کو قریب کر دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا پیغمبر کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو ان کی اتباع کرنا ہوگا، ان کو فالو کرنا ہوگا، ان کی پیروی کرنا ہوگا۔ پیغمبر کا قرب حاصل کرنے کے لیے اتباع رسول ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اولاد میں سے ہوں، بہت اچھی بات ہے، اولاد میں سے ہے تو بہت اچھی بات ہے، سمجھے، اولاد میں سے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نور علی نور ہے، مبارک ہے، مگر اتباع نہیں ہے، صرف اولاد میں ہے تو وہ نبی کی قربت اس کو نہیں ملے گی۔ جی بس سمجھ میں آ گئی، رشتہ داری کٹ جاتی ہے ایمان کے سامنے۔ جیسے ابو لہب حضور کا رشتے کا نہیں تھا بلکہ سگا چچا تھا، سگا چچا تھا، مگر نبی پر ایمان نہیں لایا، نبی کی اتباع نہیں کی تو رشتہ داری ہونے کے باوجود کٹ گیا۔ اور حضرت بلال حبشی کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ کوئی ملک کا رشتہ تھا، نہ کوئی وطن کا رشتہ تھا، مگر ایمان کا جب رشتہ تھا تو ایسا قریب ایسا قریب ایسا قریب ہو گئے کہ جب سمجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دربار کا کیا بنا لیا، مؤذن بنا لیا۔ اور وہ کالے کلوٹے ضرور تھے مگر لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو آپ نے کہا صحابہ سے کھڑے ہو جاؤ، ہمارا سردار آ رہا ہے، ہمارا سردار آ رہا ہے۔ تو کالے کلوٹے ہونے کے باوجود رنگ نہیں دیکھا گیا، کیا دیکھا گیا؟ ایمان اور نسبت، اتباع دیکھی گئی۔ اور اتنا گم تھے حضور میں حضرت بلال حبشی، حبش کے رہ کر اتنا گم تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہے۔ ایک مرتبہ کہیں سے آ رہے تھے، صحابہ کو حضور کا پتہ نہیں تھا، سرکار کو دیکھنا چاہتے تھے، موقع نہیں ہوا، ملاقات نہیں ہوئی۔ ابھی آپ سے پوچھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کہاں ہے، کہاں ہے، معلوم ہو جائے گا۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، حضرت بلال آئے، پوچھا اینا محمد یا بلال، اینا محمد یا بلال، بلال اے بلال محمد کہاں ہیں؟ تو حضور میں اتنا گم ہو گئے تھے کہ فلاں جگہ ہے بولنے کی بجائے جذب کے عالم میں تھے، کہنا انا محمد، انا محمد، میں محمد، مگر میں محمد ہوں بولے، میں رسول ہوں نہیں بولے۔ تو حضور میں اتنا گم ہو گئے تھے، کیا دیکھتے حضور کو، کیا ڈھونڈنے نکلے ہو، مجھ میں دیکھ لو محمد نظر آتے ہیں، مجھ میں دیکھو کہ محمد نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال اتباع جو ہے یہ لازمی چیز ہے۔ اور حالانکہ بعض لوگ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے مگر وہ ان کے اہل نہیں تھے، بعض ان کے اولاد میں سے نہیں ہیں، ایمان والے ہیں تو ان کے اہل ہو گئے۔ ہم اولاد ابراہیم میں سے نہیں ہیں مگر ایمان ہمارے پاس ہے تو ایمان کی نسبت سے ہم ابراہیمی ہو گئے۔ اور ہمارا دین جو سرکار لے کر کے وہ دین کون سا دین ہے؟ حنیف، دین ابراہیمی، ملت ابیکم ابراہیم، سمجھے؟ تو معلوم ہوا کہ قربت کس نسبت سے ہوتی ہے؟ پیروی، اور پیروی کے لیے نسبت ایمان، پیروی کے لیے نسبت کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ضروری ہے، ایمان کے بغیر پیغمبر کی اتباع کریں گے بھی تو نہیں ہوگا، ناقالی ہو جائے گی۔ ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ تو ان اول الناس بابراہیم علی الذین اتبعوا هذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، فرمایا واللہ ولی المؤمنین، ایمان والوں کی کامیابی بتائی جا رہی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں مسلمانوں کی کامیابی ایمان ہی میں ہے۔ جی کامیابی کس میں ہے؟ ایمان میں ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ دنیا کے جو ساز و سامان ہیں، کسی کے پاس مال ہے،
کسی کے پاس حکومت ہے، کسی کے پاس شان ہے، شوکت ہے، کسی کے سامنے دبدبا ہے، کسی کے سامنے حسن ہے، اولاد ہے، بہت سے چیزیں ہیں لوگوں کے پاس. تو قرآن نے فرما دیا کہ دیکھو کوئی چیز بڑھ کر نہیں ہے، سب سے بڑی چیز ایمان ہے. سب سے بڑی چیز ایمان ہے. ہاتھ خالی ہے مگر ساتھ ایمان ہے. ہاتھ خالی ہے ساتھ میں ایمان ہے. تو خالی ہاتھ ہونا پریشانی کی بات نہیں ہے، ایمان کی دولت ہاتھ میں. ساتھ میں بہت کچھ ہے، آل اولاد بہت بڑی ہے، ہمارا خاندان قبیلہ بہت بڑا ہے، ہمارا سمجھے داغ بیل ہماری بہت دور دور تک ہے. ہمارا ساز و سامان کا عالم یہ ہے کہ ہم بہت سے سہولیات اپنے پاس سب رکھتے ہوں گے. یہ ساز و سامان بڑی چیز نہیں ہے، بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. جیسا کہ قرآن نے فرمایا کامیابی اور کامرانی کس میں ہے؟ ایمان میں ہے، دنیاوی ساز و سامان میں نہیں ہے. یہاں سے ایک بات اور ذہن میں آپ رکھیے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس دبدبا نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس سہولیات نہیں ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ساری دنیا کے ساز و سامان ایک طرف رکھ دیے جائیں اور غریب مسلمان کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے تو اس کے ایمان کے مقابلے میں دنیا کا کوئی ساز و سامان برابر نہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. یہ دو باتیں جب آ گئیں سمجھ، اور پھر ہمارے پاس آخرت کا اعلان بھی ہے. آخرت برحق، مرنا برحق، اٹھنا برحق. یہ بات الگ ہے دوسرے لوگ مرنے کے بعد کسی اور سمجھے اس میں آتے ہیں سمجھے، کوئی کتا بن جاتا ہے، کوئی بلی بن جاتا ہے، کوئی اس جنم میں کیا تھا، یہ جنم میں کیا ہوا. ہمارے پاس دوسرے جنم کا تصور نہیں ہے. اسلام میں دوسرا جنم نہیں ہے، اسلام میں ایک ہی جنم. آ گئے چلے گئے. اب جانے کے بعد کہاں جائیں گے؟ آرام کریں گے قیامت آنے تک. قیامت آنے تک کیا کریں گے؟ آرام کریں گے. اتنا آرام کریں گے کہ پیر بھی اگر ملنے آ گیا اس وقت میں تو پیر پھیلا کے سوئے. مرید بھی پیر سے ملنے چلا گیا تو پیر پھیلا کر کے سوئے. اتنا آرام. نہ کچھ کھانا ہے، نہ کچھ پینا ہے، نہ عبادت ہے، نہ ریاضت ہے، نہ جاگنا ہے، کچھ نہیں. آرام ہی آرام. ہزاروں سال بلکہ خدا کو کے علم میں جتنا ہے اتنے سال آرام. اور آرام سے بیدار ہوئے سمجھے، آنکھ رگڑ کر کے اٹھتے ہیں. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. کس نے ہم کو اٹھا دیا ہمارے قبروں سے؟ مرقد بولتے ہیں آرام گاہ کو. مرقد کسے بولتے ہیں؟ آرام گاہ کو. سمجھے، اگر آپ کے پاس اگر کہ عبد الجبار صاحب آپ اپنے مرقد میں اپنے مرقد میں ہے نا، بولے تو کیا حضرت مجھے قبرستان کو بھیج ڈالے گا؟ پوچھنا نہیں. مرقد کسے کہتے ہیں، مزار کسے کہتے ہیں سمجھے، روضہ کسے کہتے ہیں، قبر کسے کہتے ہیں، جاننا چاہیے سب باتیں. آپ کا جو پلنگ ہے وہ آپ کا مرقد. تو مرقد قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. کس نے ہمیں اٹھایا ہمارے آرام گاہوں سے؟ کون رہا کہوں؟ جیسے نیند میں سے کوئی اٹھا دیا تو ایک دم گرم ہوتا، کیا کیوں اٹھا دی؟ ویسا قبر سے اٹھ کے آنکھ رگڑ کے پوچھتا کیا کیوں اٹھا؟ فرشتے بڑے ادب سے بولتے ہیں ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ آپ رحمان کے وعدے کا دن ہے اور اس کی تصدیق اور اس کا بیان مرسلین نے کیا. یہ دن جو آنے والا ہے جس کا مرسلین نے بیان کیا اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، آج وعدے کا دن آ گیا. اچھا ایسا ہے، ہاں تب تو دیکھا یار آنکھ رگڑ کر سمجھے. جیسا بستر سے اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ آنکھ رگڑتے نا. بستر سے اٹھ کر آنکھ رگڑتے ہیں، آنکھ رگڑ کر کے بعد میں دیکھتے ہیں. ایسے قبر سے اٹھ کے آنکھ رگڑتے ہیں، گویا ابھی سویا تھا ابھی اٹھایا گیا، ابھی سویا تھا ابھی اٹھایا گیا. کیفیات کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ساز و سامان پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے. جی
یہاں ایک بات یاد رکھیے، ہمیں ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کو ٹیررزم کہا جاتا ہے، اسلام کو جو ہے دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے۔ ارے دنیا کا کسی ساز و سامان کو جب یہ اہمیت نہیں دیتا ہے تو پھر یہ اور ٹیررسٹ کیا بنے گا، اور کیا ظلم کرے گا، ہتھیار پر کیا یقین رکھے گا؟ ہمارا کلمہ تو یہ ہے کہ سب سے ہم منہ پھیرتے ہیں اس کی طرف ہو جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی پر بھروسہ نہیں، کسی میں طاقت نہیں، کسی میں حاجت روائی نہیں، کسی میں کچھ نہیں، ہے تو میرے رب میں، ہے تو میرے الہ، لا حقیقی میں اس پر رکھنے والا، ہتھیارات پر میں طاقت نہیں سمجھنے والا پھر ایٹم بم میں کیا طاقت سمجھے گا، ہائیڈروجن بم میں کیا طاقت سمجھے گا؟ نگاہ ہی ایسی ہے کہ جب مومن کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو بے ایمان ایمان والا ہو جاتا ہے۔ مگر نگاہ تو ویسی بناؤ تو صحیح، نگاہ تو ایسی بناؤ تو صحیح۔ معلوم ساز و سامان پر ہمارا نہیں، کیوں؟ بڑی پیاری بات یہاں معلوم ہے، سمجھے؟ اتنا بھروسہ آ گیا، اتنا اطمینان آ گیا، اتنا سکون مل گیا، واللہ ولی المومنین۔ اس کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں جب تمہارا دوست اللہ ہے، ایمان والوں کا دوست جب اللہ ہے تو پتہ یہ چلا اللہ جب ہمارا ہے تو دنیا کی کسی ساز و سامان کی ہمیں ضرورت جی ہاں، مکان بنائے ہیں ہماری ضرورت کے لیے جی، ساز و سامان ہماری ضرورت کے لیے، وہ ہماری عبادت کے لیے نہیں ہے، وہ ہماری زندگی اسی پر نہیں ہے۔ خدا چاہے تو بغیر مکان کے بھی ہمیں زمین کو بچھونا، آسمان کو اوڑھنا بنا کر کے سلا سکتے جی۔ تو ساز و سامان پر تکیہ نہیں ہے، کس بات سے یقین آ گیا ہے؟ واللہ ولی المومنین، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، تمہیں کچھ بگاڑے گا نہیں، کوئی کچھ بگاڑ دے نہیں۔ بڑی پیاری بات ہے کہ ایمان والے پر اللہ دوست تو بنتا ہے، مگر کب یہ ایمان والا بنتا ہے؟ جس پر نگاہ مصطفیٰ ہو جائے، جس پر نگاہ مصطفیٰ ہو جائے۔ ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پسندیدہ شعر مجھے پسند آیا، میں نے لکھ لیا ہے۔ دل پہ کندہ ہو تیرا نام وہ دزد رجیم، دل پہ کندہ ہو تیرا نام وہ دزد رجیم، یعنی آپ کا نام میرے دل پر ہو تو دزد بولتے ہیں چور کو، رجیم کہتے ہیں مردود کو۔ وہ مردود چور جب نگاہ دل پر نگاہ ڈالتا ہے، چور شیطان رجیم جب دیکھ لیتا ہے تو فرماتے الٹے ہی پاؤں پھرے، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے توغرا تیرا، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کر توغرا تیرا۔ توغرے معلوم نا، گھرا میں سب لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ محمد، سمجھے، حسن حسین، یہ سب توغرے لگاتے نا، یہ دیواروں پر توغرے لگاتے ہیں، سمجھے؟ دل پر محمد کا نام اگر آ گیا، سمجھے، الٹے پاؤں ہی پھرے دیکھ کر توغرا تیرا، یہ توغرا ہے، سمجھے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو دیکھیے یہاں ایک اور بات، قرب، نزدیکی، جسمانی اور رشتہ داری، زمانی و مکانی۔ آدمی کے قریب کون کون ہوتے ہیں؟ رشتہ دار، یہ میرا بھائی، یہ میرا دوست، یہ میرا شاگرد، یہ میرا وہ، میں فلاں، یہ سب کیا ہے؟ رشتہ داری۔ پھپھیرا بھائی، ممیرا بھائی، سگا بھائی، سوتیلا بھائی، یہ میرا دوست، یہ میرا سالہ، یہ میرا فلاں سسرا، میرا فلاں ہے، یہ رشتہ داری ہے۔ اور اس رشتہ داری کا جو تعلق ہے وہ صرف جسم سے، رشتہ داری کا تعلق جسم سے، سمجھے؟ جسم ختم ہوا، یہ بھی ختم ہو گیا، چھوڑ گیا، جسم چھوڑ گیا تو رشتہ بھی چلا گیا جی۔ اگر کسی کے دادا تھے تو دادا، اب آپ سے کہیں کہ آپ کے دادا ہیں
تو اتنی عمر میں پہنچ جانے کے بعد آپ کے دادا ہیں؟ اچھا ایسا نہیں، آپ کے دادا نہیں، دادا کے بغیر آپ آئے تھے نا دادا، تو دادا پھر آپ کے باپ پھر آپ، ہے نا؟ تب آپ کے دادا ہیں؟ نہیں ہیں، تو معلوم دادا تھے دادا نہیں ہیں، کسی کے دادا تھے دادا نہیں ہیں، کسی کے نانا تھے نانا نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہ میرے نانا ہیں تو کچھ پڑھنا نا، پڑھنا نہ ہے کہ نہیں، تو معلوم رشتہ کٹ گیا، رشتہ کٹتے ہی محبتیں ختم ہو گئی، سمجھے؟ رشتے سے رشتہ کس کو ملاتا ہے؟ جسم کو، جزاک اللہ، رشتہ کس کو ملایا؟ جسم کو ملایا، جسم مل گیا ہے رشتے کی نسبت سے۔ پھر اب یہ رشتہ جسم سے ملتا ہے، پھر زمانی بھی ہے اور مکانی بھی ہے، سمجھے؟ مکانی کیا ہے؟ ہمارے نانا کا وہ گھر ہے، ہمارے دادا کی وہ پراپرٹی ہے، ہمارے دادا یہاں رہتے ہیں، ہمارے پھوپا یہاں رہتے ہیں، ہمارے چچا یہاں رہتے ہیں، تو معلوم ہے رشتے نے جسم کو ملا دیا، اور جسم سے کی نسبت سے قربت ہوئی تو کون سی ہوئی؟ مکانی، سمجھے؟ پھر اس کے بعد زمانی رشتہ، محبت، سمجھے؟ جب تک رہے، ایک 10 سال ہوا ہمارے نانا کا انتقال ہو کر کے، 10 سال تک میں نانا کو دیکھا ہوں، سمجھے؟ انہوں نے مجھے چاہا ہے، یہ ہے، معلوم ہے رشتہ جسم، زمان اور مکان چاہتا ہے، مگر فرمایا مفسرین کرام نے کہ روحانی قرب ان تمام چیزوں سے بے نیاز، بڑی پتے کی بات ہے یہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی جسمانی رشتہ نہیں ہے، ایک اعتبار سے ہمارا جسمانی کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ مکانی ہے، اس لیے کہ ہم نہ مکے میں پیدا ہوئے، نہ مدینے میں رہے، نہ عرب میں رہے، مکانی بھی نہیں ہے جی، جسمانی بھی نہیں ہے اور مکانی بھی نہیں ہے، اور ہمارا رشتہ زمانی بھی نہیں ہے، ایک اعتبار سے۔ اس کا دوسرا اعتبار دیکھیں گے تو یہ انہی کا ہے زمانہ، یہ انہی کی ہے خدائی، بڑے جب کوئی مصیبت دو حضور کی دہائی، وہ باتیں اپنی جگہ، بظاہر آج کی بات سمجھانے کے لیے، آج کا جو سبق ہے آج کی بات ہے، آج کے لیے تو بظاہر حضور سے ہمارا کوئی زمانی رشتہ بھی نہیں، یعنی حضور کے حیات ظاہرہ میں ہم لوگ نہیں تھے، حضور کی حیات ظاہرہ میں ہم لوگ نہیں تھے، حضور کے شہر میں ہم نہیں پیدا ہوئے، حضور کے رشتہ داروں میں ہم نہیں تھے، مگر اتنا زمانہ گزرنے کے بعد آج بھی اگر جب ایمان کی بات آتی ہے، نبی کی بات آتی ہے تو مچل جاتے ہیں، دادا دادی نانا نانی جتنے رشتہ دار ہیں یہ ہیں، اب ان کا ذکر چھیڑیں گے تو تھے ہمارے نانا تھے بڑے اچھے آدمی تھے، دادا بہت پہنچے ہوئے تھے، بہت پہنچے ہوئے تھے، ہمارے دادا پورے گاؤں کے کیا چودھری تھے گئے، ہو گیا قصہ ختم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، آپ کا ارشاد ہے، فرمائیے کیا ہے، کیا فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، سلامتی میں رہو گے، یہ حدیث پیش کرتے، ارے حضور کا فرمان ہے، آج سے میں سلام کروں گا ایک دوسرے کو، سمجھے؟ تو اب یہ جو قرب ہے، رشتہ داری کا جو قرب ہے، وہ جسمانی ہے، وہ زمانی ہے، وہ مکانی ہے، مگر سرکار سے جو قرب ہے وہ روحانی ہے۔ روحانی قرب کے لیے نہ زمان کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے، نہ رشتے کی قید ہے، نہ جسم کی قید ہے۔ جی یہاں میں آپ کو اہل سنت و جماعت کا صحیح عقیدہ دے رہا ہوں، جی
بدعقیدہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور ہمارے پاس نہیں ہے تو یا رسول اللہ کہیں کو پکارتے ہیں؟ درگاہ جب حاضر نہیں ہے تو ان کو یا نبی سلام علیہ کا کیوں پڑھتے ہیں؟ سمجھے؟ یا رسول اللہ کیوں پکارتے ہیں؟ یا نبی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ بدعقیدہ لوگ آپ کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ بھی ایسے بھولے لوگ ہیں، آپ میں سے کچھ ایسے بھولے لوگ ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سمجھے؟ بات آ گئی، ہاں برابر ہے نا برابر، جواب دینے کے لیے آپ کو میں تیار کر رہا ہوں۔ حضور جسم سے ہم سے دور، زمان سے ہم سے دور، مکان سے بظاہر نہیں ہے، مگر روح جس کو موت نہیں ہے، جس کو موت نہیں ہے، تو روحانی رشتہ حضور سے ہے، تو حضور کے روحانی رشتے کے لیے نہ زمانے کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے، نہ جسم کی۔ جی اب ایک مثال دوں گا میں، آپ کو آسانی سے سمجھ لیں۔ آپ کے دادا کو دیکھیں صحیح صاحب، آپ نہیں دیکھیں، والد کو دیکھیں، کتنے سال ہوا انتقال ہوا؟ بھائی نکال دو، 30 سال۔ اب آنکھ بند کر لیجئے اور ذرا تصور کیجیے، آئے تصور میں؟ آئے کیسے تھے معلوم ہوا؟ نہیں آئے تصور میں؟ جواب دے دینا چاہیے، ایسا بولیں گے تو نفی بھی ہوتا ہے وہ اس بات بھی ہوتا ہے۔ نقشہ آیا؟ والد صاحب کا نقشہ آ گیا، 30 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، اب نہ معلوم ان کی خبر میں جسم کیسا ہے۔ جی جیسا جسم ہر 10 سال میں جسم کا تغیر ہوتا ہے، 10 سال پہلے جیسے آپ تھے اب ہو جائیں گے، اب جیسے 10 سال کے بعد ویسے نہیں رہیں گے، اسی لیے ایوری 10 ایئرس سمجھے فوٹو نئی منگاتی ہے گورنمنٹ، ہر 10 سال کو فوٹو نہیں، پاسپورٹ کے لیے ہو تو 10 سال کے بعد پاسپورٹ، تو اس پر تصویر نہیں ہو۔ جی راشن کارڈ رینیول کرنا، جی لائسنس رینیول کرنا، جب رینیول کرنا ہے تو اس میں کیا لگانا؟ فوٹو لگانا۔ فوٹو آپ اٹھا کر کے بچپن کے لگے لگے، کھلونے جب کھیل رہے تھے اس وقت کے لگے تھے، ریزیکٹ، یہی ہوں میں ہی ہوں رشید احمد، میں ہی ہوں، مان لے گی کرنا، یہ قبول کریں گے، کیا ہونا؟ نئی فوٹو ہونا۔ تو معلوم ہے جسم ایوری 10 ایئرس اپنے اندر تغیر لیتا ہے، ایسے ہی قبر میں بھی ہر 40 دن کے بعد تغیر ہوتا ہے۔ ہاں 40، ہر 40، اس لیے 40 دن کی قید رکھی گئی، سمجھے؟ اور ہوتے ہوتے بالکل وہ ختم ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا قبر میں، یعنی عام جنرل۔ بعض تو وہ ہیں جن کے قبر میں کفن بھی میلے نہیں ہوتے، ایسے بھی ہیں جن کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے، سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے حکیم عشاء؟ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ تصور میں آ گیا۔ اچھا، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو کر کتنے دن ہوا عبد القادر صاحب؟ بہت دن بولے تو کچھ تو ہوئے ہوں گے نا، ہاں؟ کتنے سال ہوئے؟ دیکھیں آپ والد کو، ہاں دیکھ، اب دیکھ سکتے ہیں؟ تصور تب یہ تصور کون سا کنیکشن ہے؟ روحانی کنیکشن ہے۔ تو 30 سال پہلے والا جب ہمارے تصور میں آ سکتا ہے، 40 سال پہلے جس کو ہم نے دیکھا ہے وہ ہمارے تصور میں آ سکتا ہے، ارے مرا ہوا مردہ 30 سال کے بعد ہمارے تصور میں آ سکتے ہیں، تو زندہ نبی تصور میں کیوں نہیں آ سکتے؟ سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہائے، اگر ہمارے تصور میں نبی آئیں تو ہم یقیناً نبی کی نگاہوں میں جائیں گے، سمجھے؟ نبی کی نگاہوں، کیوں؟ حضور کو عالم ارواح میں ہی، عالم میثاق میں ہی ساری امت دکھا دی گئی تھی، ساری امت حضور کو دکھا دی گئی تھی،
اور امت میں کون ولی ہے وہ بھی دکھا دیا گیا تھا، امت میں کون باغی ہے وہ بھی دکھا دیا گیا تھا، کون آپ کا ہونے والا ہے وہ بھی دکھا دیا، اور کون آپ کا نہیں ہے وہ بھی دکھا دیا۔ سب کو دیکھے بھالے میرے آقا ہیں، سب کو دیکھے بھالے میرے آقا ہیں۔ جب دیوانہ سلام بھیجتا ہے تو کیا حضور نہیں دیکھتے؟ اور پھر قربت کو کیا بتاؤں میں آپ کے سامنے، اور قربت کو میں آپ کے سامنے کیا بتاؤں۔ اور یقین جانیے، بڑے وثوق کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جتنی جماعتیں دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں بنام اسلام، بنام مسلمان، وہ تمام باطل ہیں، اور اہل سنت تو جماعت حق ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم جھگڑتے نہیں ہیں، ہم ذرا ایڈجسٹ کر کے چلتے ہیں، ملتے جلتے سب ہے، مگر اس کے باوجود یہ متفقہ بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے کہ ہم جس سے بھی ملتے ہیں وہ گمراہ مان کر ہی ملتے ہیں، وہ کبھی اس کو ہدایت یافتہ کہہ کر کے ماننے والے نہیں۔ قرب کے لیے جسم، زمان، مکان، رشتہ کوئی قید نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے وہ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ اچھا، اب اس پر ایک بات کیا فرماتے ہیں، ہاں یہاں سے ایک اور چیز ہمارے سامنے آئی کہ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہاں دوسری بات آ رہی، کتابیوں کا ایک گروہ تمہیں کیا کرنا چاہتا ہے؟ گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یہود و نصارا اہل ایمان کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں اہل ایمان کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتے، یہ خود ہی گمراہ ہے۔ قرآن نے کہا لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ جو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ، اس کا انہیں شعور نہیں، انہیں پتہ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں کو گمراہ کر دیا، ہم نے ایمان والوں کو غلط فہمی میں ڈال دیا۔ تو یہاں پر وَدَّتْ طَائِفَةٌ کے بعد مفسرین فرماتے ہیں، جس میں صوفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں علماء ظواہر کا کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں کی طاق میں رہتے ہیں یہود و نصارہ، گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ موقع، جب بھی موقع ملے گمراہ، دشمنی کرنا، ستانا، پلان بنانا، سمجھے، یہ سب ان کا اپنا ان کی چال جی۔ مگر قرآن فرماتا ہے جو اہل ایمان ہیں ان کو کبھی گمراہ یہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود گمراہ ہیں، اس بات میں گمراہ ہیں کہ ہم نے ان کو فلاں کر دیا، ہم نے ان کو فلاں طور پر ختم کر دیا۔ وہ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھنا ان کی گمراہی ہے۔ اب چلیے صوفیوں سے تھوڑا مل لیں گے، ابھی بھی صوفیوں سے ہٹ کر کون سی بات ہوئی اب تک بھی، پھر اور ذرا بات صوفیوں کی۔ دیکھیے وراثت کیا ہے؟ وراثت، میراث، میراث لینے میراث میں مال، چاہے دولت ہو، چاہے زرزیور ہو، چاہے زمینات ہو، چاہے مکانات ہو، یہ میراث ہے۔ میراث کے لیے رشتہ کون سا ہے؟ جسم کا، بیٹا ہے میراث ملے گی، بھائی ہے میراث ملے گی، بیوی ہے اس کے حق کا میراث اسے ملے گا۔ تو میراث جو ہے وہ جسمانی رشتوں سے، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھائی، یہ میری بہن، یہ میری ماں، یہ میری بیوی، تو ان کو جسمانی طور پر جو رشتہ اس پہ میراث ملے گی اور یہ وراثت وہاں بٹتی ہے۔ مگر وراثت کمال، ایک ہے مال، ایک ہے کمال۔ کمال کی جو میراث ہے جیسے خلافت، ولایت، سمجھے، علم نبوت، یہ کمال کی، ولایت یہ کمال ہے، یہ میراث
میراث کمال، اور جو رشتے میں تقسیم ہوتی ہے وہ میراث مال. میراث مال رشتوں میں بٹتی ہے، میراث کمال رشتوں میں نہیں نسبتوں میں بٹتی ہے. میراث کمال نسبت، یعنی جو بچہ اپنے ماں باپ سے قریب ہے اگر وہ ناخلف بھی ہے، یہ بچہ ناخلف ہے اپنے باپ کا، ہاں میری بات مانتا نہیں، کیا بھی دینے کا ارادہ نہیں ہے، دیتا نہیں کچھ بھی، سمجھے، کچھ نہیں دیتا بول کے بولتا چلے گیا، دینے کی ضرورت نہیں، دینے والا چلا گیا، اب وہ جانے والا جائے، رہ گیا کیا؟ رہ گیا لینے والا ایک اور مال. تو اصل لینے والا کیا چاہیے؟ دینے والا رہے یا نہ رہے، لینے والے کے لیے کیا چاہیے؟ مال. اب یہ آدم ہے اس کا بیٹا ہوں، جب آپ اس کے بیٹے ہیں تو ضرور اس مال میں آپ کا 2 حصہ. نا خلف نا فرمان اولاد، باپ ناراض تھا، وہ ناراضگی کی سزا جو بھی ہے وہ مل جائے گی بعد میں، مگر مال ضرور ملے گا، سمجھے؟ نا خلف اولاد کو بھی میراث مل جائے گی، فرما بردار بچے کو بھی میراث مل جائے گی، مگر صوفیہ فرماتے ہیں جس کا تعلق بے ادبی سے، گستاخی سے جب اپنے استاد اور پیر سے ہو جاتا ہے تو اس کو کمال کی میراث نہیں ملتی. کمال میننگ مراتی، ایک شاگرد ہے استاد کا، سمجھے، نافرمان ہے، مخالف ہے استاد کی، سمجھے، غیبت کرتا ہے، استاد کے خلاف منصوبے بناتا ہے، استاد کے خلاف جاتا ہے، تو جو استاد ہے اس کا اگر وہ نافرمان ہے تو کیا نہیں ملے گا؟ کمال نہیں ملے گا. ولایت وغیرہ کی بات آئی تو شیخ ہے، شیخ کا نافرمان مرید ہے تو اس کے مرتبے نہیں ملے گا. شیخ کے نافرمان مرید کے مل کا کمال بلند نہیں ہوتا. استاد کا نافرمان کبھی کامیاب نہیں ہوتا. علم بہت رہے گا اس کے پاس، سمجھے، شیطان کی طرح علم رہے گا، مگر اس علم میں برکتیں اور نور نہیں رہے گا. بہت زوردار کی لیکچر کرے گا، بیانات کرے گا، اسپیچ کرے گا، اس میں تاثیر نہیں رہے گی. تاثیر کتاب سے نہیں آتی جی، نوٹ دا پوائنٹ. تاثیر کتاب سے نہیں آتی، سمجھے، تاثیر کیسٹ سننے سے نہیں آتی. تاثیر نہ کتاب سے آتی ہے، نہ کیسٹ سے آتی ہے، نہ نقل کرنے سے آتی ہے، نہ کوئی چیز کو یاد کر لینے سے آتی ہے. تاثیر نسبت سے آتی ہے اور دعاؤں سے آتی ہے. سمجھے، میں بھی عالم ہوں، میں بھی فلاں ہوں، آپ نے ہی نہ مجھے سند دی تھی. سند تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سند دی تھی نا، کہ معلم الملکوت، ملائکہ کا استاد، مگر کیا ہو گیا؟ مردود، نسبت نہیں رہی. تو مال کی میراث ناقل اولاد کو بھی مل سکتی ہے، مگر کمال علم نبوت، کمال ولایت، کمال مراتب یہ نصیب نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کا تعلق روح سے ہے، روح سے. ایک بندہ ایسا ہے جو اپنے شیخ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکا، بیمار ہے، دور ہے، غریب ہے، جا نہیں سکتا ہے، کمزور ہے. ایک
پیر کی ہدایت پر عمل کر رہا ہے، رات میں ذکر کر کے سو رہا ہے، تصور لے کے سو گیا، وہی بس ایک ساتھ ساتھ رہتا ہے، پیچھے پیچھے رہتا ہے، جوتے اٹھاتے ہوئے پھرتا ہے، موقع ملا تو کیسا کب جوتے بدلنا، یہ بھی پلان کرنا ہے۔ جی نہیں سمجھ میں، تو ساتھ میں رہ کر بھی بے کمال، دور میں رہ کر بھی کمال، تو جسمانی رشتے سے یہ کمال اونچا ہونے والا نہیں ہے، روحانی نسبتوں سے ہے۔ تو یہی قرآن فرما رہا ہے، جس میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ کمال کی وراثت نہیں ملتی، سمجھے؟ ایسے شاگرد کو اگر مال کی میراث نہ پائے گا، مگر کمال میں اپنے استاد اور شیخ کا جانشین ہوگا، سمجھے؟ کمال پیدا کرنا، پوچھتے ہیں آپ کے بعد کسے جانا ہے، کون بیٹھیں گے؟ سامنے بھی پوچھتے ہیں، پیچھے بھی بولتے ہیں، بڈھے کے بعد کون ہے؟ نو کا لفظ نکلا ہے، جوان تو ہے، حضرت کے بعد کون؟ حضرت سب کرتے ہیں، ان کے بعد کون؟ ان کے بعد کون؟ تو یہ کون جو ہے باپ دادا کی میراث نہیں، ابھی میرے بعد بیٹھو، ابھی میرے بعد بیٹھو، ابھی میرے بعد بیٹھو، سمجھے؟ کوئی ایک فرما بردار نکل جائے گا، جس کو خدا پسند کر لے گا تو پھر اس سے کام دین کا کام جانشینوں سے نہیں، سمجھے؟ نسبتوں سے۔ اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کی بات آ رہی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری موقع پر ہم تمام کو یاد فرمایا، صحابہ کی جماعت حضور کے دربار میں حاضر ہوئی، اور دربار رسول کون سا ہے، کہاں ہے مقام؟ حجرہ عائشہ، حجرہ عائشہ میں ہم تمام جمع ہو گئے، سرکار نے ہم سب پر نظر ڈالی، سرکار ہم سب پر دیکھنے لگی، ہم سب کو دیکھنے لگی، اور آنکھوں سے آنسو بہے، سرکار کے آنکھوں سے آنسو، اور سب کی طرف نظر کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے یوں فرمانے لگے، اے میرے صحابی، اب ہم رخصت ہو رہے ہیں، اب ہم رخصت ہو رہے ہیں، بلاوا آ چکا ہے، رب کی بارگاہ سے طلبی ہو گئی ہے، اب ہمیں جانا ہے۔ جب ہمارا وصال ہو جائے تو آپ کیا کرنا، میرے گھر والے مجھے نہلائیں، ہمارے گھر والے ہمیں نہلائیں، اور اسی کپڑے میں کفن دینا چاہیں تو دے دیں، اگر نہ ہو سکے تو
یمنی چادر میں کفن دے. اس کے بعد آپ تمام لوگ باہر نکل جائیں, ہٹ جائیں. نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جبریل امین آئیں گے. اس کے بعد میکائیل آئیں گے اپنی اپنی جماعت کو لے کر فرشتوں کی. پھر اسرافیل آئیں گے اور سب سے آخر میں اسرائیل آئیں گے. یہ سب آئیں گے اپنے اپنے طور پر نماز ادا کر لیں گے. رحمتوں کی دعا مانگنا ہی نماز تھی حضور کی. سب آئیں گے. ان تمام کے چلے جانے کے بعد ہمارے گھر والے آئیں گے, وہ آ کر جنازہ پڑھیں گے. اس کے بعد اپنی اپنی سہولت پر آ کر کے پڑھ لینا. اتنا کہنا تھا, صحابہ کے دل تڑپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے بعد ہماری کون رہبری کرنے والا؟ آپ تشریف لے جائیں, ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم کہاں جائیں؟ کون ہمارا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا غم نہ کرو, میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک ناطق ایک سامت. ایک ناطق اور ایک سامت. ناطق بولنے والا, سامت خاموش رہنے والا. یہ دو چیزیں میں دے رہا ہوں جی, اس کو سنبھالے رکھو, تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. یہ تمہارے لیے راستہ ہے, یہی تمہارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. تو ناطق کیا ہے؟ قرآن کریم. کیا ہے؟ قرآن کریم. سامت میری سنت ہے. تم اس کو اختیار کر لو, اس پر چلو, پھر تمہاری ہدایت. تو مفسرین کیا فرماتے, صوفیاء کرام یہاں یہ فرماتے ہیں کہ حضور کسی جانشین کو مقرر کر کے نہیں گئے. پردہ فرمائے تو دو چیزیں رکھی کہ یہ ہے تمہاری ہدایت کا سرچشمہ. اور شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ غلطی سے صدیق اکبر کو بنا کے چلے. نہیں, صدیق اکبر کو حضور مقرر کر کے نہیں گئے تھے. بظاہر آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ایک میٹنگ ہوئی جس میں امیر بنانا, خلیفہ کس کو بنانا تجویز کیا. تو سب سے پہلے صدیق اکبر کا نام حضرت علی نے پیش کیا. کس نے پیش کیا؟ حضرت علی نے پیش کیا. اور یہ علی کی محبت میں صدیق کی بارگاہ میں گستاخی کر دیتے. حالانکہ اس روایت سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور نے کسی کو خاص مقرر نہیں فرمایا, بلکہ دو چیزیں دی, ایک کلام اللہ اور ایک سنت رسول. یہ دو چیزیں دی. جب یہ بات معلوم ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جسمانی کے موقع پر ایسا ہوا, تو اب یہ فیوز جاری. قرآن اور سنت چھوڑ رہا ہوں کا مطلب کیا؟ قرآن بظاہر کتاب ہے, حقیقت میں سرکار کا فیضان ہے. قرآن سرکار کا فیضان ہے, سمجھے؟ بظاہر سنت ہے, طریقہ ہے, مگر حقیقت میں حضور کا فیضان ہے. جب سنت پر عمل کرتا ہے کوئی آدمی تو وہ اس کی روح باغ باغ ہو جاتی ہے, باغ ہو جاتی ہے, خوش ہو جاتا ہے. فرض نماز پڑھنے میں ٹال مٹول کر لیتا ہے, مگر نکاح میں آنے میں ٹال مٹول کرتا ہے. سنت ادا ہو رہی, دعوت سنت ادا ہو رہی جی, ولیمہ سنت ادا ہو رہا ہے, عقیقہ سنت ادا ہو رہا ہے, خوشیاں ہیں.
ایک نکاح کی محفل کو لائیے آپ، ٹوٹلی سب کے سب خوش، دولہا دلہن، ان کے رشتہ دار، باراتی، پڑوسی، دوست احباب سب خوش ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ سنت۔ تو معلوم ہے سنت رسول میں جو ہے فیضان چھپا ہوا ہے، اور یہ خوشیاں بظاہر جسموں سے ظاہر ہوتی ہیں، اور حقیقت میں کون سی خوشیاں ہیں؟ روحانی خوشیاں، ایمانی خوشیاں ہیں۔ تو حضور نے یہ دو چیزیں ہمیں دی، اور اس کے بعد آگے چلیے فرماتے مفسرین اکرام، یہ اعتقاد اور اعمال میں انسان تین قسم کے، اعتقاد اور اعمال میں انسان تین قسم کے، ایک کامل، ایک ناقص، ایک درمیان۔ نہیں، ایک کامل، ایک ناقص، ایک درمیان۔ عقیدے میں بھی تین، عمل میں بھی تین، جو کامل ہے وہ کامل ہے، جو ناقص ہے وہ ناقص ہے، جو درمیانی ہے وہ درمیانی ہے۔ اب یہ کامل کی پہچان کیا ہے؟ عقیدے اور اعمال میں کامل جو ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کے اوپر مصائب اور آلام کی بارش ہو جائے، تکالیف کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، سمجھے؟ پریشانیوں کا کہ پہاڑ ٹوٹ جائیں، تکلیف پر تکلیف آتی چلی جائے۔ جس کا عقیدہ مضبوط اور جس کا عمل اچھا، اس کو اتنا پختہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو باتیں ہیں انہی آیات سے اس کا تعلق ہے، بار بار آیت پڑھ کے بتانے سے نہیں سمجھنا، بلکہ جو بات چل رہی ہے آیتوں کی۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو، ایمان والوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، سمجھے؟ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں، عقیدے میں بھی اور اعمال میں بھی، ایمانی کیفیات میں بھی اور اعمال میں بھی۔ یہ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک کون ہے؟ کامل عقیدے والے، کامل ایمان والے، کامل عمل والے، اور یہ کون ہے؟ ناقص، سمجھے؟ اور پھر یہ کون ہے؟ درمیانی انداز کے۔ تو اب یہ کاملین کی شان کیا ہے؟ کاملین کی پہچان کیا ہے؟ ان پر پہاڑ مصیبتوں کے ٹوٹ پڑتے ہیں، مخالفت ان کی ہوتی رہتی ہے، ان کے